یہودیوں نے باتیں کی، چمگوئیاں شروع کی، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا بڑے آئے مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرنے والے کہ ہر کام ہمارے خلاف کریں گے۔ اتنی بڑی بات اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر قبلہ تو ان کا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، ہمارا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے۔ آئے بڑی باتیں کرنے والے کہ ہمارا دین ان کے دین کے خلاف ہے، مخالفت کرنے والے ہماری۔ جب یہ بات ہوئی نا تو پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ اب ذرا دیکھیے یہ منظر کتنا خوبصورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مصلی امامت پر فائز ہیں اور 2 رکعتیں ظہر کی حضور نے پڑھا دی ہیں اور قبلہ بیت المقدس ہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 2-4 بار اپنا چہرہ مبارک آسمان پر اٹھایا نماز کی حالت میں، دل ہی دل میں اپنے رب سے کچھ باتیں کی۔ اب 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آیت مبارکہ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کا حکم پیش کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کا رب حکم فرماتا ہے کہ آپ ابھی اپنا رخ انور تبدیل کر لیجئے۔ 2 رکعتیں میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مائیت میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو قبلہ بنا کر ادا کی، اور 2 رکعتیں میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کی جانب منہ کر کے نماز ادا کی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اماں جان فرماتی ہیں کہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے کسی خواہش کا اظہار کیا ہو اور رب نے پورا نہ کیا ہو۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اماں جان فرماتی ہیں اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے۔ آئیے ذرا اس آیت مبارکہ سے لطف اندوز ہوئیے، کیا خوبصورت کلام کر دیا خالق کائنات نے۔ فرمایا قد نرا، ہم اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تقلبا بار بار اٹھنا، وجہی کا آپ کا چہرہ، فی السماء آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس بدل دیں گے، پھیر دیں گے آپ کے لیے، قبلتن آپ کا قبلہ، ترضاہا جس سے آپ راضی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیث پاک کے اگر اس آیت مبارکہ کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر غور کیا جائے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب جو آپ چاہیں گے آپ کی چاہت کے مطابق قبلہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کیا، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اے حبیب جدھر میں چاہوں گا میں قبلہ بنا دوں گا، بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو مطلوب نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے حبیب جدھر تو چاہے گا ہم ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے۔ فولی پس پھیر لیجئے، موڑ لیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور اے ایمان والو تم جہاں کہیں ہو مسجد حرام کی جانب منہ کر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور یہ بات جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ قبلہ تبدیل کرنا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ ان کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ عزیزانی گرامی قدر، اگر میں یہاں پر بات کروں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لہجہ اتار کے، تو آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو راضی کیا۔ ابھی تو وہ رضا کا منظر کیا ہوگا
کہ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اللہ پورا کرے گا، وما انا اعطیناک الکوثر، جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو جا، اور حبیب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، سر سجدے میں ہوگا اور حضور سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، اور خالق کائنات اللہ عز و جل فرمائے گا حبیب سر انور تو اٹھانا، تو جو کہتا ہے میں سنوں گا، تو جو مانگے گا میں دوں گا۔ اور حبیب کیا مانگیں گے، کریم کیا مانگیں گے، رسول کیا مانگیں گے؟ سنو دیوانوں، میرے کریم کیا مانگیں گے؟ میرے کریم عرض کریں گے اے باری تعالیٰ کچھ نہیں مانگتا، میرے گناہگاروں کی بخشش فرما دے۔ اور جتنی دیر تک گناہگاروں کی بخشش نہیں ہوگی اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے، اور پھر خالق کائنات اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش فرمائے گا، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارشاد باری ہوگا، اے حبیب جا میں نے تیری ساری امت کو بخش دیا۔ اور پھر امت کا کیا کہنا، پھر امت کی کیا وہ باتیں، وہ کیا سلسلے محبت کے، وہ کیا انداز۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اور پھر اس کے بعد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اصحاب بھی شفاعت کریں گے، آل بیت اطہار بھی شفاعت کریں گے، اولیاء کاملین بھی شفاعت کریں گے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں میری امت کے علماء صالحین بھی شفاعت کریں گے۔ اور یہ اتنا وسیع دائرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا، اتنے انداز محبت کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اے حبیب تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے حبیب کا امتی بنا دیا۔ اے خالق کائنات، اے باری تعالیٰ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے حبیب کا کلمہ پڑھنے والا بنا دیا، اور اس پر بھی شکر کہ اپنے حبیب سے محبت کرنے والوں میں سے پیدا کیا، چمگوئیاں کرنے والوں میں سے نہیں بنایا۔ الہی ایک ہی بات کا سوال کرتے ہیں، قیامت کے دن اس حبیب کا ساتھ نہیں دے دیتا؟ قیامت کے دن اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں عطا فرما دیتا؟ الہی ہمیں ایسا بنا دے کہ قیامت کے دن تیرے حبیب کا قرب پالیں، تیرے حبیب کا ساتھ نصیب ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، اور پھر سمجھ کر خالق اللہ عز و جل عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ الصلاۃ والسلام